یہاں پہ زمین پہ جو ہے نا اوپر سے پانی نہ آتا. تو معلوم ہوا کہ ایک ہی ارادہ ہے جو آسمان اور زمین میں کار فرما ہے، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین کو زندہ کیا، اور اس کے مر جانے کے بعد یعنی خشک ہو جانے کے بعد، بے آب و گیا ہو جانے کے بعد آپ دیکھیں کہ جب ایک موسم آتا ہے کہ ایک لمبے وقت تک بارش نہیں ہوتی ہے اور گرمی ہوتی ہے، گرمی کا موسم ہوتا ہے، لو چلتی ہے، تو زمین بالکل خشک ہو جاتی ہے، سفید چٹیل وہاں پہ، حتیٰ کہ گھاس بھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن جو ہی بارش کا قطرہ یا چند قطرے نازل ہوتے ہیں تو وہ زمین جو ہے نا وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، اس میں طرح طرح کے پودے اور گھاس اور سبزے جو ہے وہ نکل آتے ہیں. تو جس طرح سے زمین مرنے کے بعد زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح سے گویا یہ بتلایا گیا کہ آخرت بھی برپا ہوگی، لوگ مرے ہوئے لوگ جو ہے وہ زندہ ہو جائیں گے. تو یہ بتلانے کے بعد فرمایا کہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، یعنی غور سے سنتے ہیں. تو یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس پہ کوئی بہت زیادہ عقل کی اور غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، بس توجہ اور دھیان سے اس بات کو سنیں تو سمجھ میں آ جائے گی بات. کیا پانی اللہ کے سوا کسی اور نے نازل کیا ہے؟ کیا پانی سے زمین زندہ نہیں ہو جاتی ہے؟ تو یہ بس آپ غور سے سنیں اور بات مانیں گے، سمجھ میں آئے گی بات. اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ اور تمہارے لیے بلا شبہ تمہارے چوپائے جو ہیں ان کے اندر بھی بڑا سبق ہے. یہ گائے، بھینس، اونٹنی اور بھیڑ بکری، یہ تمام چیزیں جو دودھ دینے والی ہیں، کہ ان چوپایوں میں بھی بڑا سبق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم کو پلاتے ہیں جو کچھ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ جو بڑا خوشگوار ہوتا ہے پینے والوں کے لیے. تو اب دیکھیں یہ دودھ کی فیکٹری اللہ تعالیٰ کس نے لگائی ہے، یہ دودھ کیسے جو ہے نا بنتا ہے. گھاس اور اسی طرح سے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں مویشیوں کی، وہ کھاتے ہیں دوسرے تمام جانوروں کی طرح، لیکن یہ کھاتے ہیں تو ان کے لیے باقاعدہ ان کے جسم کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے جس کو آپ کہیں فیکٹری کہہ سکتے ہیں، بنائی ہوئی ہے کہ کہاں ایک یعنی بھوسا ہوتا ہے اور کہاں گھاس ہوتی ہے، اور وہ جب کھاتے ہیں تو وہ جا کے گوبر کی شکل میں بدل جاتی ہے وہ چیز جو کھائی ہوئی ہے. تو گھاس میں اور بھوسے میں آپ کو کوئی دودھ نظر نہیں آتا، لیکن جب وہ پیٹ میں جاتا ہے اور گوبر بنتا ہے اور پھر وہ خون میں تبدیل ہوتا ہے، تو یہ دونوں کے درمیان کا جو مرحلہ ہوتا ہے یعنی گوبر اور خون، یہاں جب بیچ کا جو مرحلہ رہتا ہے یہاں سے اللہ تعالیٰ دودھ بناتے ہیں، اور وہ خالص ہوتا ہے. نہ تو اس میں گوبر کی ملاوٹ ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، اور نہ ہی خون کا رنگ ہوتا ہے، خون کا فساد اس میں ہوتا ہے. تو دودھ بالکل ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ گوبر میں سے یا اس میں گھاس اور بھوسے میں سے نکلی ہوئی چیز ہے یا خون سے بنا ہوا جو ہے وہ دودھ ہے، نہیں، بالکل ایک الگ چیز. اور پھر یہ کہ سائغن للشاربین، پینے والوں کے لیے وہ سائغ یعنی خوشگوار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھا بھی لگتا ہے پینے میں اور اس کا استعمال کرنے میں، وہ ذائقہ دار ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ بڑا سازگار ہے، مفید ہے صحت کے لیے، اس کے اندر بڑے ویٹامنس ہیں، منرلز ہیں، یہ تمام چیزیں صحت کے اعتبار سے بہت ہی اچھا ہے. اب اس کے بعد پھر یہ جو نعمتیں گنائی جا رہی ہیں اسی سلسلے میں اب یہ آیت نمبر 67 جو ابھی ہم نے پڑھی کہ کھجور اور انگور ان کے جو پھل ہیں یہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہیں، اس کے اندر بھی سبق ہے. اس سے فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس سے تم لوگ نشے کی چیزیں بناتے ہو اور کھانے کی اچھی چیزیں. تو یہ اس زمانے میں جو یعنی شراب کی حرمت سے پہلے جو عام عربوں کا معمول تھا، عام لوگوں کا معمول تھا، وہ حلال و حرام نہیں جانتے تھے. تو یہ جو اپنی پسند کی چیز بناتے تھے جس میں سکر یعنی نشہ کی چیز یہ بھی ہوتی تھی. تو یہ جو وہ ہے انگور اور کھجور یہ کس کے پیدا کیے ہوئے ہیں؟ لیکن دیکھیے یہ تو وہ لوگ ان کا فساد ذوق تھا، فساد طبیعت کی، وہ نشے کی چیزیں اس سے بناتے تھے. لیکن جو اصل چیز ہے وہ اگلے لفظ سے ظاہر ہوتی ہے، وہ رزقاً حسنا، رزق کے ساتھ حسن کی صفت لگی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اچھا رزق، یعنی گویا کھجور ہو یا انگور ہو اور دوسرے بھی پھل جو لے سکتے ہیں، یہ اصلاً اس لیے ہے کہ ان کو ایک بہترین
رزق کے طور پر جو ہے نا یا کھانے کے طور پر ان کو استعمال کیا جائے، نہ کہ ان کو بگاڑ کے یا اس کو فساد برپا کر کے اس طرح سے جو ہے استعمال کیا جائے کہ وہ آپ کی عقل کے فساد کا جو ہے موجب بن جائیں۔ چنانچہ جب شراب بنایا جاتا ہے، شراب جو ہے بنتی ہے تو اس میں اس پھل جو ہے اس میں فساد آ جاتا ہے، اور جب یہ فساد زدہ چیز پیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں عقل میں فطور آتا ہے، یہ عقل کا فساد ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، اس کے اندر بھی نشانی ہے، درس ہے، دلیل ہے، نشان راہ ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اوپر تھا لقوم یسمعون، جو غور سے سنتے ہیں، یہاں پہ کہا کہ لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں، یعنی گویا عقل کو استعمال کریں، عقل سے کام لیں تو معلوم ہو جائے کہ یہ بھی چیز جو ہے نا اللہ کی ربوبیت، اللہ کی توحید اور اس کی قدرت اور رحمت کی طرف جو ہے نا اشارہ کرتی ہے، اس پہ دلالت کرتی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور اللہ نے، تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف کہ تو پہاڑوں میں چھتے بنا اور درختوں میں بھی، اور لوگ جو چھتے اٹھاتے ہیں اس میں بھی، یعنی پہاڑوں میں وہ گھر بناتی ہیں شہد کی مکھیاں، اسی طرح سے درختوں میں اپنا جو ہے وہ گھر بناتی ہیں، وہ ان کا گھر وہی ہوتا ہے جو چھتا بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بیوتن کہا گیا، بیوت بیت کی جمع سے معنی گھر ہوتا ہے، تو ہر اردو میں ہم جو ہے شہد کے جو گھر ہوتے ہیں ان کو چھتا بولتے ہیں۔ تو پہاڑوں میں اپنے چھتے بنا اور درختوں میں، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور جو لوگ چھت اٹھاتے ہیں یا چھتے اٹھاتے ہیں اس میں۔ تو یہ دیکھیں کہ جو مختلف قسم کی چھتیں بنائی جاتی ہیں، خواہ وہ گھر کی ہوں یا سبزی اور پھلوں کی جو ٹہنیاں بنائی جاتی ہیں اس میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شہد کو کس نے بتایا، کس نے سکھایا؟ اس کے لیے لفظ وحی آیا ہے، اوحا ربک، تیرے رب نے وحی کی۔ تو یہ جو وحی ہے وہ وحی نہیں ہے جو فرشتوں کے ذریعے سے انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہوتی ہے۔ اس سے مراد وہ تعلیم فطرت ہے جو ہر مخلوق کی فطرت میں ودیت ہوتی ہے، یا وہ چیز، وہ علم ہے جو کسی مخلوق کے اندر فطری طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ودیت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ شہد کی مکھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً یہ سکھا دیا ہے کہ وہ اپنے چھتے بنائے۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنی مہارت کے ساتھ اور کاریگری کے ساتھ شہد کی مکھیاں اپنے چھتے بناتی ہیں کہ بڑے بڑے انجینئر اور سائنٹسٹ جو ہے وہ دنگ رہ جاتے ہیں کہ ان کا نظام کیسا ہے، کہ ہر ایک سوراخ دوسرے سوراخ کے بالکل ایگزیکٹلی برابر ہوتا ہے، اس میں سر منہ فرق نہیں ہوتا، اور اس کا جو ڈائمنشن ہوتا ہے وہ بڑا ہی انجینئرنگ کے اعلیٰ ترین معیار پر ہوتا ہے۔ اور اس پہ تو باقاعدہ اب یعنی صرف مسلمانوں نے نہیں، غیر مسلموں نے باقاعدہ ریسرچ پیپرز تیار کیے ہیں بڑے زبردست قسم کے، اور واقعہ ہے کہ ان کو پڑھنے کے بعد ایک ملحد، کٹر سے کٹر ملحد، اگر اس کے اندر عناد اور مخاصمت نہ ہو تو ایمان لانے کے سوا اور یہ ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ علم ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو سکھایا، اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس پہ یہاں وقت نہیں ہے کہ اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے، محض اشارہ میں کر دیتا ہوں۔ ایک چیز میں نے پڑھا کہ جو چھتا بنتا ہے ان کا شہد کی مکھیوں کا، وہ کچھ ایسا اس کی انجینئرنگ رہتی ہے کہ گرمی کے موسم میں اور سردی کے موسم میں اندر ان کا یکساں ٹیمپریچر رہتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ گرمی کا موسم آیا تو گرمی سے بہہ کے جو ہے نا شہد باہر نکل جائے، یا سردی کا موسم آیا تو اندر جم کے وہ ٹھٹر جائیں اور سارے جو ہے مر جائیں۔ کچھ ایسا نظام ہے اس کے ایئر کنڈیشننگ کا کہ گرمی جب ہوتی ہے تو اور سردی جب ہوتی ہے تو وہ اپنا گرم اور سرد کیا کرتی ہیں، اس طرح سے کہ اندر کا جو ٹیمپریچر رہتا ہے وہ ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پھر اس کو کہا شہد کی مکھی کو کہ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر تم کھاؤ، یعنی اللہ کہتے ہیں اس شہد کی مکھی کو تم کھاؤ ہر قسم کے پھلوں سے، یعنی اس کا ہر قسم کے پھلوں کا رس
چوس اور پھر اپنے رب کی ہموار راہوں پر چل۔ یہ ہموار راہیں جہاں وہ جنگلوں میں، بیابانوں میں، وہ گلشن میں، چمن میں، پتہ نہیں کہاں کہاں، تو یہ جو ہے نا اللہ کے بتائے ہوئے بنائے ہوئے راستے ہیں، ان پہ چلو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رس کہاں سے کشید کرنا ہے، تم گھومو پھرو، ٹہلو اور ڈھونڈو، تلاش کرو اور وہاں سے رس چوس کر لے کر آؤ۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا شہد کی مکھی کو۔ اب شہد کی مکھی اسی کے مطابق جب کام کرتی ہے تو نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے؟ فرمایا کہ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، ان کے پیٹوں سے ایک مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں، یعنی مختلف رنگوں کے۔ تو اب جو لوگ شہد ہیں دیکھتے ہیں، پہلے تو شاید نایاب تھا اور زمانوں میں بعض علاقوں میں بس کہیں ایک قسم کا شہد پہنچا، کوئی دیہاتی، کوئی جنگل میں کوئی گیا اور لے کر آیا تو جیسا بھی شہد ہے، تو مارکیٹ میں اویلیبل نہیں رہتا تھا، کہیں لے کر آیا کوئی تازہ وہ شہد اور دیا۔ لیکن اب تو سپر مارکیٹس وغیرہ میں موجود ہیں، پوری دنیا سے شہد بن کر آتے ہیں، اصلی نقلی ہر طرح کے۔ تو بہرحال اس میں جو اصلی شہد ہے آپ دیکھیں تو طرح طرح کے پھل اور طرح طرح کے پھولوں کے جو ہے نا بنے ہوئے شہد آتے ہیں۔ مثلا ہمارے یہاں پہ بحرین میں اور عرب علاقوں میں، اس خلیج میں، سدر یعنی بیری کا جو وہ ہے شہد بہت مشہور ہے، جو یمن سے آتا ہے اور عمان میں بھی ہوتا ہے۔ تو ان کے رنگ جو ہے نا، جس طرح کے پھول چوستے ہیں شہد کی مکھیاں، اسی طرح سے ان کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے، ان کی تاثیر بھی الگ ہوتی ہے، ان کے اندر جو شفا ہے وہ الگ الگ امراض کے لیے الگ الگ قسم کے شہد جو ہے وہ کام آتے ہیں۔ تو اسی کو کہا کہ شراب مختلف الوان ہو، یہ جو مشروب نکلتا ہے یعنی شہد نکلتا ہے، اس کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں، سفید ہے، کچھ سرخی مائل ہے، کچھ سیاہی مائل ہے، کچھ زیادہ گاڑھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، لوگوں کے لیے یعنی لوگوں کے امراض کے لیے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ شہد کے اندر بے شمار جو ہے نا بیماریوں کا علاج ہے، بہت ہی بہترین غذا ہے اور اللہ کی طرف سے ایک قدرتی چیز ہے۔ جو لوگ اپنی صحت کو بگاڑنے سے پہلے، صحت بگاڑنے کا مطلب یہ ہے خود بگاڑتے ہیں انسان آج کل زیادہ تر، اور کچھ ہوتا ہے بگڑ جاتی ہے، ان کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے اور ہر چیز لکھی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ کچھ کا ذریعہ جو ہے انسان وہ از خود اپنی غفلت سے، اپنے یہ کہہ لیجئے کہ اس کے خیال نہ کرنے کی وجہ سے، غلط قسم کی چیزیں کھانے پینے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پال لیا کرتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو اور آدمی اچھا رزق، اچھا کھانا کھائے، اچھی غذا کھائے اور اس میں شہد کو شامل کر لے روزانہ، اس کے ناشتے میں مثلا ہو یا دوپہر کے کھانے میں ہو، روزانہ 1-2 چمچ وہ کھائے، تو وہ پھر یہ کہ بچا رہے گا بیماریوں سے، اور بہت ساری بیماریاں جو خاص طور سے پیٹ سے جو پیدا ہوتی ہیں، وہ پیٹ جو ہے شفا یاب رہے گا اور اس کے نتیجے میں پھر دوسری اور بیماریاں نہیں ہوں گی۔ حکیم حضرات، حکمہ جو ہے ان کے ہاں بے شمار اس کے تفصیلات ہیں اس کے علاج کی اور شفا کی۔ اس میں فرمایا کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس کے اندر بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ دیکھیے پھر آیا، یاد کر لیجیے، پہلے کہا یسمعون، پھر کہا یعقلون، پھر کہا یتفکرون۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بالکل بدیہی ہوتی ہیں، وہاں پہ کوئی غور و فکر اور عقل لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بس اپنا کان جو ہے نا آپ کھول کے رکھیں، بات سنیں، اور سنیں اس طرح سے کہ سن کے سمجھیں اور اس کو قبول کریں، اپنائیں، اتنا کافی ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ انہیں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، عقل جو ہے نا استعمال کریں، اور کچھ ہوتی ہیں جہاں پہ ڈیپ جو ہے نا ریسرچ، بہت زیادہ غور و فکر کی گہرائی سے جو ہے غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی کریں، گویا ریسرچ کریں۔ تو یہاں پہ اگر ان تینوں چیزوں کو جمع کر لیں، یسمعون، یعقلون، یتفکرون، اس میں آپ کو دیکھیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں ہر طرح کے لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن ان کی
فطرت جو ہے سلیم ہوتی ہے، ان کی طبیعت جو ہے وہ سلیم ہوتی ہے، تو ان کو کوئی صحیح بات جب بتائی جاتی ہے اور وہ غور سے دلچسپی سے سنتے ہیں تو کافی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ذرا پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، سائنٹیفک انداز میں چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں، تو وہ کچھ اور نتائج اختیار کرتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں کہ جو ریسرچ اسکالرس ہوتے ہیں لیبارٹریز میں بیٹھ کے، تو یہ جو شہد کی مکھی اور اس سے جو شفا اس کے اندر ہے، تو یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی بس سننا کافی ہو۔ اس کے لیے حقیقت میں لوگ بیٹھیں، ریسرچ کریں اپنی لیبارٹری میں، مختلف امراض پہ اس کا تجربہ کریں، تب انہیں معلوم ہوگا کہ واقعتاً یہ شہد اور مختلف قسم کے شہد وہ کن کن امراض میں جو ہے کام آتے ہیں۔ تو یہاں پہ یتفکرون آیا، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اور پھر وہی تمہیں وفات دے گا۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ تو اب یہ اس آیت میں شروع میں کہا کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے تو پھر موت بھی وہی دے گا، وفات تم کو ہی دے گا۔ بالکل ایک سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو دوسرا کیسے جو ہے نا اس کا مالک بن جائے گا اور وفات دے۔ یہ تخلیق اور یعنی زندگی اور موت یہ دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر یہ بھی کہا کہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تم میں سے بعض وہ ہیں کہ جو ارذل عمر کو پہنچ جاتے ہیں، یعنی بڑے زیادہ عمر کو، لمبی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانیں۔ یعنی ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جان لیا سب کچھ اور جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ یعنی جیسے بچہ ایک پیدا ہوتا ہے تو ایک مضغے گوشت ہوتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ کچھ جانتا نہیں، اسی طرح سے انسان مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے یہاں تک کہ ہمیں بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو بہت بڑے علامہ اور مفتی اور محدث اور مفسر نہ جانے کیا ہوتے ہیں، اسی طرح سے دوسرے علوم و فنون کے ماہر ہوتے ہیں کہ دنیا میں ان کا نام ہوتا ہے، چرچا ہوتا ہے، لیکن اگر انہیں لمبی عمر مل گئی، پتہ چلا کہ ہوتے ہوتے وہ جا کے ایک ایسے مرحلے پہ پہنچتے ہیں کہ اس کو ارذل عمر کہا جاتا ہے قرآن کی زبان میں، یعنی بالکل کہہ لیجئے کہ آخری حد کو پہنچ جاتے ہیں کہ پھر ان کو کچھ یاد نہیں رہتا، وہ بھی بالکل بچوں جیسے ہو جاتے ہیں، وہ بچوں کی طرح مجبور ہو جاتے ہیں۔ پھر علامہ صاحب کی جو ہے وہ یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ حقیقت میں انہیں کیا کرنا ہے یا انہوں نے کیا کر دیا۔ تو اچھا، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ جو آیا ہے، اس اسلوب سے یہ نظر آتا ہے، یہ سمجھ میں بات آتی ہے، قرآن کا اسلوب ہے کہ یہاں پہ کچھ محذوف ہے، چونکہ واو آیا ہے اور جب آیا ہے اس کا مطلب اس سے پہلے کچھ اور ہونا چاہیے۔ تو وہ یہ ہے جو یہاں پہ سیاق سے اور کنٹیکسٹ سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ پھر پوری آیت کو دیکھ لیجئے کہ یوں ہے کہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا اور وہی تمہیں وفات دے گا۔ تو تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو عین جوانی میں یا کم عمری میں وفات پا جاتے ہیں، اور تم میں سے بعض وہ ہیں کہ جو ارذل عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ سب کچھ جان لینے کے بعد پھر انہیں کچھ بھی نہیں معلوم رہتا۔ ان اللہ علیم قدیر، اللہ ہی جو ہے نا علیم اور قدیر ہے، بلا شبہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے تم میں بعض کو بعض پر رزق کے معاملے میں برتری دے رکھی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ رزق کی برتری اگر یہ نہ ہوتا، یہ ہمارے آپ کے ہاتھ میں یہ چیز ہوتی، تو ہر آدمی ایک پیمانہ بنا کے اس پیمانے طے ہو جاتا پیمانہ کہ مثلا کوئی BA کی ڈگری لے تو لازماً اس کو جو ہے نا وہ پہنچ جائے گا، اس کو 500 دینار ملتے رہیں گے۔ کوئی MA بن جائے تو ماسٹر ڈگری لے لے تو 1000، تو سارے پتہ چلا کہ BSc اور MSc یا BA MA کر کے وہ جو ہے ایکول وہ انکم حاصل کر لیتے۔ یا اسی طرح سے عمر کے لحاظ سے یا طاقت کے لحاظ سے یہ ساری چیز ہوتی، یا محنت کے حساب سے، تو پھر کیا ہوتا کہ انسان اپنے طور پہ خود اپنے رزق کا مالک بن جاتا۔ لیکن یہاں پہ صورتحال یہ نہیں ہے۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے آنکھوں کے سامنے کتنے لوگ ہیں جن کی تعلیم کچھ بھی نہیں ہے، بالکل انگوٹھا چھاپ ہیں یا کم پڑھے لکھے ہیں، بہت کامیاب ہیں بزنس میں اپنے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب رزق دے رکھا ہے۔ کچھ لوگ ہیں بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں،
بیچارے ناکام ہیں اور لاکھ محنت کرتے ہیں، کچھ نہیں، بس کسی طرح سے کام چلتا ہے اور کسی کا وہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ رزق تمام کا تمام یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی کے اپنے چاہنے اور سوچنے اور کرنے سے نہیں ہوتا ہے، یہ عوامل ہوا کرتے ہیں۔ لوگ محنت کریں، کوئی ضروری نہیں کہ مل جائے، لوگ اپنے آپ کو تیار کریں پروفیشنلی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا واقعتاً آپ کو ہر وہ چیز حاصل ہی ہو جائے گی جس کی آپ تمنا کرتے ہیں۔ یہ رزق کے معاملے میں اللہ جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے، وہ دیتا ہے۔ تو اللہ نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دے رکھی، ایک تو یہ چیز ہوگی۔ اب یہاں پہ جو اصل مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ اگلی آیت کا اگلا حصہ پڑھیں تب سمجھ میں آئے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں لوگوں کے درمیان فرق ہے، یہ امیر ہیں وہ غریب ہیں، یہ ان کے پاس فیکٹری ہے، وہ فیکٹری کے مالک بنے ہیں، ان کی فیکٹری میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ۔ تو وہ جن کو فضیلت دی گئی ہے، یعنی جن کو زیادہ رزق دیا گیا ہے، دوسروں کے مقابلے میں انہیں فضیلت حاصل ہے، تو وہ اپنا رزق اپنے مملوکوں پر، اپنے غلاموں پر نہیں لوٹاتے کہ وہ دونوں برابر ہو جائیں، دولت کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں برابر ہو جائیں۔ یعنی یہاں پہ جو مشرکین شرک کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہاں اللہ جو رب ہے، جو خالق کائنات ہے، جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، کہاں وہ اللہ، اور کہاں کچھ نہیں جن کے ہاتھ میں ہے، اس کے مخلوقات میں سے ان کو لوگوں نے کیا ہے رب بنا رکھا ہے، اور گویا اللہ کے ساتھ انہوں نے اس کو برابر کر دیا، اللہ کے برابر کر دیا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا تم خود سوچو کہ رزق تم کو جو ملا ہوا ہے یہ تمہارا اپنا رزق نہیں ہے، اللہ کا بخشا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں کچھ لوگ ہیں جو بڑے مالدار ہیں، کچھ بالکل غریب ہیں، کچھ کے پاس جو ہے نا فیکٹری اور کارخانے ہیں، لوگ ان کے ہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہوتا کہ جن کے پاس دولت بہت زیادہ ہے وہ اپنی دولت بانٹ دیں لوگوں کے درمیان، یہ سارے غلام اور مزدور اور محنت کش وہ سب، اور پھر یہ ہے کہ مالک اور مملوک، یہ فیکٹری کا مالک اور دوسرے مزدور، اور یہ سارے کے سارے پھر برابر ہو جائیں۔ تو اپنے بارے میں تم تو یہ چیز پسند نہیں کرتے کہ تمہارے جو مزدور ہیں، تمہارے جو غلام ہیں، تمہارے جو خادم ہیں، وہ تمہارے برابر ہو جائیں، یا تم اوپر سے نیچے اتر کے ان کے برابر ہو جاؤ۔ لیکن اللہ کے معاملے میں تم نے یہ کیا ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ بیٹھا دیا ہے، یا اللہ کو اوپر سے کھینچ کے لے کر آئے ان کے برابر کر دیا ہے۔ تو فرمایا کہ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، تو کیا یہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے فضل کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی تو اللہ کا فضل جو ہے اس کا انکار ہی یہ ہوا، اللہ کے فضل کا انکار کر رہے ہیں۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ۔ اور اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے تمہارے اپنے ہی جنس سے، تمہارے لیے تمہارے اپنے ہی نفس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، اور تمہارے لیے تمہارے بیویوں سے، جوڑوں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا۔ یعنی یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری جو جنس ہے اسی جنس سے تمہارا جوڑا بنایا، اور پھر یہ جو جوڑے بنے تو ان سے تم کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری نسل کی افزائش اور اس کے کنٹینویشن کا یہ ذریعہ بنایا کہ ان کے بیٹے اور پوتے یہ تمہیں بخشے، اور پاکیزہ رزق اس نے تمہیں عطا کیا۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں؟ یعنی اس حق کو ٹھکرا کر، یہ حق جو اس سے ثابت ہوتا ہے وہ حق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی واحد ایک معبود ہے، ایک رب ہے، ایک خالق ہے، اس کے ساتھ اس کی خدائی میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، ربوبیت میں، الوہیت میں کسی چیز میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اس کے برعکس، اس کے باوجود لوگ جو ہے نا دوسروں کو شریک بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اللہ کی جو نعمت ہے، اللہ کا جو فضل ہے اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ تو اللہ کی نعمت ہے انسان کی تخلیق، انسان کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، رزق، اس کے آل و اولاد، مال و دولت، یہ تمام چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں،
اور ان کو دوسروں کی طرف منسوب کر کے یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو جو ہے معبود بنا کے ان سے دعائیں کرنا، ان سے منتیں مانگنا، یہ گویا یہ ہوا کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے دوسروں کو شامل کیا، اس کے ہمسر بنائے، تو یہ چیز اللہ کی نعمت کی ناشکری ہوگی اور باطل پرستی ہوگی۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور پھر یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں کہ جو ان کے لیے آسمانوں اور زمین سے کچھ بھی کسی رزق پر جو ہے نا قدرت نہیں رکھتے، اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ہی ایسا کر سکتے ہیں۔ یعنی یعبدون من دون اللہ ما لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض، ایسے لوگوں کو یہ پوج رہے ہیں، ان کے سامنے جا کے سر جھکاتے ہیں، اور جو آپ دیکھتے ہیں جہاں پہ آج بھی بت پرستی ہے جن قوموں میں، جن ملکوں میں، تو کس طرح سے اپنے بتوں کے سامنے وہ جو ہے وہ حرکتیں کرتے ہیں، کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی ایسے کر رہا ہے، کوئی استغفر اللہ، یعنی دیکھ کے ہنسی آتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے سامنے یہ ان کی بندگی کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے کوئی رزق جو ہے نا اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتے، کوئی نہیں قدرت حاصل نہیں، کوئی اختیار حاصل نہیں، نہ آسمانوں سے نہ زمین سے۔ یعنی یہ نہیں کہ آسمان سے کچھ ٹپکا دیں، اب رزق آسمان سے، سمپل سی چیز یہی لے لیجئے کہ بارش ہوتی ہے، کیا کسی کے پاس یہ طاقت ہے، یہ قدرت ہے، اختیار ہے کہ وہ بارش برسا دے؟ نہیں ہے۔ زمین سے وہ کچھ نکال سکتا ہے؟ نہیں۔ تو کہیں پہ بھی ان کو نہ تو آسمان سے نہ زمین سے کہیں بھی کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، ولا یستطیعون، اور نہ ہی ایسا کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر وہ کوشش کر کے کچھ کرنا بھی چاہیں تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کسی کو رزق جو ہے فراہم کر دے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ فرمایا کہ فلا تضربوا للہ الامثال، تو اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ مثالیں بیان نہ کرو اللہ کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو پھر اپنے اوپر قیاس کر کے، انسانوں کے اوپر قیاس کر کے تم اللہ کو قیاس نہ کرو۔ اب جیسے مثال طور پر اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، یہ اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ اب دیوی دیوتا انہوں نے اپنے میں سے، لوگوں میں سے بنائے، پتہ چلا کہ جا کے دیوی تو اللہ کے مردہ کوئی رہے ہوں گے کبھی، وہ جا کے مردہ ہیں، پتھر کے لکڑی کی بنے ہوئی، ان کو کھلا رہے ہیں، ان کو پلا رہے ہیں، ان کے سامنے جلیبی رکھ رہے ہیں اور لڈو رکھ رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا وہ بھوکا اس بھی کھاتا ہے، اسی طرح سے اس کے لیے اس کے نام پہ نذرانے چڑھاتے ہیں۔ لوگوں کے آل اولاد ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے آل اولاد بنا دیے ہیں۔ تو یہ کہا کہ اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو تم، اس طرح کی انسانی جو مثالیں ہوتی ہیں وہ نہ بیان کرو، اس لیے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، یعنی اللہ کی حقیقت کو تم نہیں جانتے۔ اللہ اپنے بارے میں خود ہی جانتا ہے، اور اس نے کہیں بھی یہ نہیں کہا ہے اپنے بارے میں کہ میری تم اس طرح سے مثالیں بناؤ، کہ کہیں اس کی تمثال ہے، کہیں اسٹیچو ہے، کہیں اس کے ساتھ کچھ لوگوں کو شامل کر دیا ہے، کہیں اس کو باپ بنا دیا ہے، کہیں بیٹا بنا دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ غلط ہے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے، گویا یہ جو ہے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے ایک مملوک غلام کی۔ مملوک غلام، ایک غلام ہے، وہ مملوک ہے یعنی کسی کی ملکیت میں وہ ہے۔ ایک مملوک غلام کی مثال بیان کرتا ہے، لا يقدر علی شیء، اسے کسی چیز پر کوئی زور نہیں حاصل، کوئی اختیار نہیں حاصل، کسی چیز پر کوئی قدرت نہیں، بالکل بے بس، بالکل بے بس، کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں۔ اور ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور دوسرا وہ ہے کہ جسے ہم نے رزق حسن، بہترین رزق سے نوازا۔ بہترین رزق یہاں پہ ایک تو اس کے اندر فراوانی بھی ہے اور بہتات بھی ہے، اور دوسرے اچھی پاکیزگی بھی ہے۔ ایک غلام بندہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین رزق سے، فراواں رزق جو ہے اس کو عطا کیا ہے، نوازا ہے۔ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، تو جس کو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اس دیے ہوئے رزق میں، اللہ کے بخشے ہوئے رزق میں سے کھلم کھلا اور پوشیدہ، ڈھکے چھپے ہر طرح سے خرچ کرتا ہے، یعنی خوب انفاق کرتا ہے،
هل یستوون، کیا دونوں برابر ہیں؟ یعنی کہاں ایک غلام ہے، حالانکہ دونوں انسان ہیں، پھر بھی ایک غلام جس کے پاس کچھ نہیں ہے اور ایک مالک، ایک امیر آدمی جس کے پاس، جو دولت مند آدمی جس کے پاس بے تحاشا دولت ہے اور وہ اس سے خرچ کرتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال کر کے چھوڑ دیا ہے۔ الحمدللہ، حمد کا سزاوار اللہ ہے۔ یہاں پہ اس طرح سے الحمدللہ نہیں ہے کہ جسے اردو میں یا ایون عربی میں بھی یہاں پہ ہوتا ہے بھائی کیا حال ہے الحمدللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے۔ الحمدللہ یہ اسلام کا جو اصل عقیدہ ہے، حقیقت میں اس کی ترجمانی اس میں ہوتی ہے۔ یہاں پہ جب کہا الحمدللہ، اس کا مطلب ہے کہ حمد بس اللہ ہی کے لیے ہے، اور حمد اللہ ہی کے لیے اس کا مطلب تعریف اور شکر، یہ دونوں، حقیقی جو تعریف ہے اور حقیقی شکر ہے وہ صرف اللہ کے لیے۔ تمام خوبیوں کا مالک اللہ ہے، اس لیے تعریف اس کی ہوگی۔ تمام نعمتوں کا منبع اللہ ہے، مرکز وہ ہے، اس لیے شکر اس کا ادا ہوگا۔ گویا یہ حق کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا، یہ حق حمد کا، شکر کا، تعریف کا، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ ہی کو دیا جائے گا، کسی بت کو، کسی دیوی دیوتا کو نہیں دیا جا سکتا۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اس کی اکثریت جو ہے ان لوگوں کی وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتی ہے۔ وضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاہ اینما یوجہہ لا یأتی بخیر۔ اور اللہ مثال بیان کرتا ہے دو آدمیوں کی، ایک دوسری تمثیل آ گئی۔ اللہ مثال بیان کرتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ گونگا ہے، گونگا اور بہرا۔ اب کم جو ہے گونگے کو کہتے ہیں، لیکن اس کا جب عام طور سے جو گونگے ہوتے ہیں وہ بہرے بھی ہوتے ہیں۔ ایک گونگا اور بہرا ہے جو کسی چیز پر اس کا کوئی زور نہیں، کوئی اختیار نہیں، لا یقدر علی شیء، یا اس کے اندر کچھ بھی کرنے کی قدرت نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتا، اور وہ اپنے مالک پر، اپنے مولا پر ایک بوجھ ہے۔ وہ کل علی مولا، ایک بوجھ ہے اپنے مالک پر۔ اینما وجہہ، اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، جہاں کہیں بھی اسے وہ بھیجتا ہے، جس طرف بھی اسے بھیجتا ہے، وہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا، نہیں کوئی اچھا کام انجام نہیں دے پاتے، لا یأتی بخیر۔ آپ دیکھیں نا کہ کسی کو، آپ ایک ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، آپ اس کو بھیجتے ہیں جاؤ فلاں کام کر دو، جاؤ بازار سے یہ چیز لے کر آؤ، جاؤ فلاں سے ملاقات کر کے یہ پیغام پہنچا دو، وہ سارا آپ کا کام کرتا ہے۔ لیکن جو اب کم ہے، گونگا بہرا، اسے آپ سمجھاتے ہیں، کچھ سمجھتا ہی نہیں، وہ آپ کا کام کچھ نہیں کر پاتا۔ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم، تو کیا یہ شخص جو کچھ بھی نہیں جانتا اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور وہ ہو بھی صراط مستقیم پر، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ ایک آدمی ہے بالکل کچھ نہیں جانتا، بیچارہ گونگا بہرا ہے، اور دوسرا اس کے پاس یہ تمام یعنی قدرت، تمام صلاحیتیں موجود ہیں، وہ سنتا ہے، وہ بولتا ہے، وہ سمجھتا ہے، اور اس کے مطابق وہ اپنے کام انجام دیتا ہے۔ وہ بولتا ہے تو اچھی عدل کی بات کرتا ہے، عدل کا مشورہ دیتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے، اور خود سیدھے راستے پر چل رہا ہوتا ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کے بھید اللہ ہی کے پاس ہیں۔ وما امر الساعۃ، یا یہ کہہ لیجیے کہ آسمان اور زمین کا جو غیب ہے، اس کی جو کچھ ہے وہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، اور قیامت کا معاملہ یہ نہیں ہے مگر بس ایسے ہی جیسے آنکھ جھپکنے کی طرح، جیسے آنکھ جھپکتی ہے، او ہو اقرب، یا اس سے بھی زیادہ جلد۔ تو قیامت کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے دیکھیے، پہلا حصہ یہ کہ آسمانوں اور زمین کا غیب یعنی علم غیب اللہ ہی کے پاس، کوئی یہ نہیں بتا سکتا۔ گویا یہاں پہ یہ کہا گیا کہ یہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ مطالبہ کرتے تھے کہ بتائیے قیامت کب آئے گی، کس دن آئے گی، کون سی تاریخ ہوگی، کون سا مہینہ ہوگا، وقت کیا ہوگا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم جو ہے کسی کو نہیں دیا ہے۔ لیکن جہاں تک قیامت کے برپا ہونے کی بات ہے، تو جو لوگ اسے جو ہے نا ہلکا لیتے، معمولی سمجھتے یا مذاق اڑاتے، تو فرمایا کہ قیامت کا معاملہ بس یہی ہے کہ جیسے آنکھ جھپکنے کی طرح ہے، کہ آنکھ جھپکی اور کام ہو گیا، یا او ہو اقرب، یا اس سے بھی زیادہ جلد ہوگا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر،
بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی قیامت کے برپا ہونے کے سلسلے میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ ہوگی، اور جب ہوگی تو یہ نہ سمجھو کہ بڑی بھاری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اس کو چاہے گا تو اتنی آسانی کے ساتھ قیامت برپا ہو جائے گی، اور اتنی جلد برپا ہو جائے گی کہ جیسے کوئی تم آنکھ جو ہے نا اپنی پلک جھپکاتے ہو یا آنکھ جھپکاتے ہو، اسی طرح سے یا اس سے بھی جلدی۔ فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب اگلی آیت میں کیا فرما رہے ہیں، یہ قدرت کی گویا تفصیل ہو رہی ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ فرمایا کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تمہیں کچھ نہیں معلوم، تم کچھ بھی نہیں جانتے، اور تمہارے لیے اس نے کان، آنکھ اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو، شکر گزار بنو۔ تو یہ بتلا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی وضاحت ہو رہی گویا کہ دیکھو کس طرح سے تم کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے باہر نکالا۔ گویا تمہاری تخلیق جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر ہوئی، تاریکیوں کے اندر کیسے کیسے ہوئی، تمہارا ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہوا، تم ایک مکمل جو ہے نا تمہارا وجود کیسے ہوا، پھر جب تم آئے تو تمہاری کیا حیثیت تھی۔ تم صرف ایک گوشت تھے، نہ تمہیں کچھ سمجھ میں آتا تھا، نہ تم جانتے تھے، نہ دیکھتے تھے، کچھ بھی تمہیں نہیں معلوم۔ لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ بھی نہیں، کوئی علم حاصل نہیں، کچھ نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائے، یہ صلاحیتیں تم کو دی کہ کان اور آنکھ اور دل دیے، سنو، دیکھو اور سمجھو، غور و فکر کرو۔ تو یہ جو چیز ہے، اب قرآن شریف میں دیکھیے یہ سمع، بصر اور فؤاد، یہ تینوں چیزیں بار بار بہت ساری جگہوں پہ آئی ہیں، کیونکہ یہ حقیقت میں عظیم الشان صلاحیتیں ہیں، اور یہ صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں یہ عظیم مقاصد کے لیے دی ہیں۔ یہ نہیں، کان اس لیے نہیں دیا ہے کہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ صرف وہ بکواس سنیں اور گانے سنیں، قوالیاں سنیں، اور اب سے جب اب یہ نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو دیہاتوں میں آپ دیکھیں کہ جو کچھ بھی یعنی پڑھے لکھے نہیں ہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں، تعلیم نہیں حاصل کرتے، لیکن دیکھیے ان کے پاس، سب کے پاس بہترین قسم کے جو ہے نا وہ ٹیلی فون ہے، اسمارٹ فون، اور کیا ہے اس کا مقصد؟ بس جب بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، جب بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو گانے سن رہے ہیں اور قوالیاں سن رہے ہیں، اور اب یہ فتنے پھیلانے کا، بےہودگی اور فحاشی اور بے حیائی پھیلانے کا سب سے بڑا جو ہے ذریعہ بن گیا، اور برا ذریعہ بن گیا۔ تو یہ جو کان ہے یہ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ اپنے حقیقی مفاد کی بات سنیں، اور حقیقی مفاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو دیتے ہیں علم، جو وہی نازل فرماتے ہیں، جو اپنے انبیاء کے ذریعے سے دعوت بھیجتے ہیں، اس کو سنو، اس حق کو سنیں، اس کو دیکھیں۔ آنکھیں اس لیے نہیں ہیں کہ آپ جو ہے نا ہر غلط چیز، ہر بدکاری کی چیز، ہر فحاشی بے حیائی کی چیز کو دیکھیں۔ آنکھیں اس لیے ہیں کہ ان سے آپ اپنے آپ کو خطرات سے بچائیں، اپنے آپ کو اچھی مفید راہیں جو ہے نا، یہ صراط مستقیم ہے، اس کو تلاش کریں، اس پہ چلیں۔ یہ آنکھوں والا نہیں ہوتا ہے کہ جو آنکھیں رکھتے ہوئے جا کے گڈھے میں گر جائے۔ وہ دیکھنا جو ہے، پیٹوں سے نکالا اس طرح سے کہ تم کچھ نہیں جانتے، اور اس نے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو یہ اصل مقصد یہی ہے کہ لعلکم تشکرون۔ اور سورہ ملک میں فرمایا کہ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ وہاں پہ تو براہ راست ان کو مخاطب کر کے یوں کہا کہ اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اور اس نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنائے، تاکہ دل بنائے، مگر تم کم ہی جو ہے شکر گزار ہوتے ہو، کم ہی جو ہے اللہ کے حق کو پہچانتے ہو۔ اور یہاں پہ لعلکم تشکرون ہے کہ یہ چیزیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بنو۔ یہ آنکھوں کا جب صحیح استعمال ہوگا، کان کا صحیح استعمال ہوگا، دل کا صحیح استعمال ہوگا، دماغ کا صحیح استعمال ہوگا، تو اللہ کو، اللہ کی نعمتوں کو، یا اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے اللہ کو پہچانو گے اور اس کے شکر گزار بنو گے۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔
کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ یہ آسمان کی بلندیوں میں، اس کی فضاؤں میں مسخر ہیں، انہیں اللہ ہی تھامے رکھتا ہے۔ اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ پرندے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بہت ساری مخلوقات، انسان بنائے، جاندار بنائے اور اسی طرح پرندے بنائے، تو جس طرح سے بنایا، جس مقصد کے لیے بنایا، اسی کے حساب سے اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دیں۔ ہم آپ تو نہیں اڑ سکتے، لیکن پرندے اڑتے ہیں۔ کوئی بھینس تو نہیں اڑ سکتی، لیکن پرندے جو ہے اڑتے ہیں، ان کا کام وہی ہے۔ تو جب ان کا کام وہ ہے تو اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اڑنے کی بھی صلاحیت دی، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پرندے اپنے گھونسلے بناتے ہیں، کس طرح سے اپنا چارہ چگتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہے، بتلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک امت کو، پرندے ہوں، جانور ہوں یا کوئی بھی، ان کو ان کے مقصد زندگی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں ان کو بخشی ہیں۔ تو اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے اندر۔ یہ گویا یہ کہ یہ چیزیں اگر اللہ نہ دیتا، نہ سکھاتا، تو ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ فضاؤں میں یہی ایسے ہی نہیں مسخر ہیں۔ قرآن شریف میں ہے کہ اس میں سورہ ملک میں اولم یروا فوقہم صاف اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبض ما یمسکہن الا الرحمن، کہ کیا انہوں نے اپنے سروں کے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سے سب بصف اڑتے ہیں اور پروں کو پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں اور اپنے پروں کو سکوڑ بھی لیتے ہیں۔ ان کو کون تھام کے رکھتا ہے وہاں پہ ان کو اللہ فضاؤں میں اللہ کے سوا کوئی اور نہیں تھامنے والا، اللہ ہی ان کو تھام کے رکھتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء بصیر، یقیناً اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، پرندوں کو بھی دیکھتا ہے، ان کی ضرورت کو دیکھتا ہے، اور اس طرح سے ان کو وہ صلاحیت، وہ خوبی ان کو عطا کی ہے جو ان کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ سارے احسانات جو ہے بیان ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اس کی ربوبیت اور رحمت اور اس کی قدرت کی شانیں جو ہے ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ آگے دیکھیے، فرمایا کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جنود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ذانکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الی حین۔ اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون بنایا، سکینت، طمانینت رکھی۔ اب دیکھیے کہ گھر یہ بنانا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ تو گھر انسان بناتا ہے تو گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک قلبی سکون کا ذریعہ جو ہے بنا دیا ہے۔ انسان جاتا ہے باہر، بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، پھر وہ اپنے گھر میں واپس آتا ہے تو وہاں پہ اسے سکون حاصل ہوتا ہے، اسے حفاظت کا احساس ہوتا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ، اور جو چوپائے ہیں ان کی کھالوں سے اس نے تمہارے لیے گھر بنائے، یعنی اونٹ ہے یا اور اس طرح کے جانور ہیں، بکری ہے، گائے ہے، ان کی کھال سے تم خیمے بناتے ہو۔ یہ بیوت یہاں پہ مراد یہ ہے کہ ان کے چمڑوں سے، ان کی کھالوں سے، تو یہ جو گھر بنتا ہے اس کا مطلب خیمے ہیں، کیونکہ عرب لوگ ان کا جو دوران سفر خاص طور سے یہ خیمے اس کے بنتے تھے، جو دیکھتے ہی دیکھتے ہلکا سا اٹھایا اور دیکھتے دیکھتے کہیں پہنچے، لگایا اور کھڑا کر دیا، پتہ چلا کہ گھر بن گیا۔ تو تستخفون یوم ذانکم، جنہیں تم اپنے کوچ اور قیام کے دوران ہلکا پاتے ہو۔ اب آدمی جا رہا ہے، اگر سفر میں ہے تو اس کو وہاں پہ بھی ضرورت ہے نا گھر کی، تو گھر کہاں رہے گا، اپنا یہ اٹھا کے جو ہے بلڈنگ لے کر جائے گا۔ تو یہ آسان چیز ہے۔ نومیڈس اس طرح کے لوگ اپنے ساتھ یہ رکھتے ہیں کہ ان کا خیمہ اور خیمے کا سامان رہتا ہے اونٹ پہ اور بیل پہ یا گدھے پہ، گھوڑے پہ لاد کے لے کر گئے، جہاں اترے اور فوراً جو ہے اپنا اس کو کھڑا کر لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور فرمایا کہ ان کے اون، ان کے روئیں، ان کے بال سے بھی تم گھریلو سامان اور برتنے کی چیزیں بناتے ہو۔ گویا ہر ایک چیز جو ہے نا یہ استعمال ہوتی ہے، ہر چیز اس کی جو ہے نا اس سے فائدہ تمہیں حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ نعمت کس نے دی ہے؟ جانوروں کی، چوپایوں کی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا جو کچھ اس نے بنایا ہے اس کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سایہ بنا دیا ہے۔ اب دیکھیے ہمیں سائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ ہم سفر کر رہے ہیں یا کہیں ہیں درخت کے نیچے، کسی دیوار کے سائے میں، کہیں پہ وہاں پہ سائے میں ہم نے آرام کر لیا۔
اب سایہ اگر نہ ہوتا، ہر جگہ دھوپ ہی دھوپ ہوتی تو انسان جل کے مر جاتا۔ تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اپنی تخلیق کی ہے، اس تخلیق سے تمہارے لیے اس نے سائے بنائے، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائیں، اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس بنائے جو تمہیں تمہاری جنگوں سے میں حفاظت کرتے ہیں۔ اور کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اس طرح سے اللہ تم لوگوں پر اپنی نعمت تمام کرتا ہے تاکہ تم لوگ فرما بردار رہو، فرما بردار بنو، اسلام مسلمان بنو، مسلم بنو۔ اس کا مطلب یہ کہ فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی۔ تو آپ دیکھیں کہ سایہ بنایا، پھر یہاں وہاں جب چلتے ہیں، پناہ لیتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو پہاڑوں کے اندر جو ہے غار اور کھوہ بنے ہوئے ہیں، وہ پناہ گاہیں بنی ہوئی ہیں۔ پھر لباس اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے بنائے، یعنی انسان کو یہ شعور دیا کہ اپنے لباس وہ بنائے۔ تو اب لباس بناتا ہے انسان ایسے لباس کی جو اسے گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے بھی لباس تقیکم باسکم جو تمہیں حفاظت کرتے ہیں، تمہیں بچاتے ہیں تمہاری جنگوں میں، یعنی جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو پتہ چلا زرہ ہے اور اس طرح کی چیزیں، اس سے تمہاری حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتیں اس لیے تمام کر رہا ہے کہ تم فرما بردار بنو، لیکن انسانوں کا حال یہ ہے اکثریت کا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر اس کی نافرمانی پہ اترے ہوئے ہیں اور طغیان اور سرکشی پر آمادہ ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو اگر یہ منہ پھیرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تو اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ بلاغ مبین، کھلم کھلا واضح طور پر پہنچا دیں بس، یعنی اللہ کی طرف سے جو پیغام آپ کے پاس آتا ہے اس کو بس واضح طور پر پہنچا دیجئے، اتمام حجت ہو جائے۔ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ انہیں جو ہے نا ہدایت سے سرفراز کریں اور انہیں ایمان کی دولت سے جو ہے نوازیں، انہیں مسلمان بنائیں، ایسا نہیں۔ آپ کا کام ہے اللہ کے دین کی تبلیغ پہنچا دیجئے۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام انہوں نے یہ خدمت انجام دی، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور احسن انجام دیا کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا، بلاغ مبین کر دیا۔ باقی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قوم کے بارے میں، ان کی قوم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی یہ ابو لہب اور ابو جہل اور فلاں عتبہ شیبہ یہ کیوں ایمان نہیں لائے، وہ جائیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے، اللہ جو ہے ان کو سمجھ لے گا۔ یہ ہے کہ کل کو جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ بڑے بڑے لوگ تھے اپنی قوم کے، اپنے معاشرے کے، بہت بڑے بڑے لوگ۔ آج میں نہیں نام لینا چاہتا، ہمارے ہاں آج کل بہت بڑے بڑے مجرم ہیں، ان سے بڑے بڑے مجرم تھے، لیکن یہ قوم کے نمایاں لوگ تھے، ان کے لیڈر تھے، لوگ ان کے پیچھے چلتے تھے۔ یہ جناب ابو جہل صاحب ہیں، وہ ابو لہب صاحب ہیں، تو جو بھی صاحب تھے، یہ سب جب جائیں گے وہاں پہ اللہ کے سامنے نا، تو انہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور یہ وہاں پہ یہ انکار جو ہے وہ یعنی اس کا انکار نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاغ مبین کر دیا، تم تک یہ دعوت پہنچی اور تم سمجھ بھی گئے۔ اگر نہیں مان لائے تو یہ تمہاری غلطی، یہ نہیں کہ تم تک دعوت نہیں پہنچی، اتمام حجت نہیں ہوا، تمہاری سمجھ بات نہیں آئی، بلکہ تم نے چاہا ہی نہیں، تم دنیا کے پیچھے لگے رہے، تم نے چاہا ہی نہیں کہ تم کو ہدایت ملے، تم نے اللہ کے رسول کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ٹھکرایا، اسی لیے وہاں پہ انکار نہیں کر سکیں گے۔ یہی بات آج کے دور میں جو بھی اللہ کی ہدایت سے غفلت برتتا ہے، آج دیکھیں دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ لوگ ہیں مذاق اڑاتے ہیں اور قرآن پہ جو ہے نا ہنستے ہیں، اور قرآن کو پڑھے بغیر، جانے بغیر سمجھے اسے جلاتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ آج کل تو ایسا بھی وہ دور آ گیا ہے، یہ لگتا ہے کہ اب یہ یوٹیوب اور یہ تمام چیزیں، ٹیکنالوجی جو ہے نا، یہ دنیا کو تباہ کر کے رہیں گے۔ ایسے ایسے کمینے گستاخ قسم کے مسلمانوں کے معاشروں میں پیدا ہو رہے ہیں کہ جو دیکھیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ ابھی سامنے ملے تو اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کو تھپڑ مار کے گرا دیا جائے۔ کوئی بخاری کا وہ جو ہے مذاق اڑا رہا ہے، کوئی صحابہ کرام کے اوپر ہنس رہا ہے، کوئی قرآن کے اوپر ہنس رہا ہے، مسلمانوں میں سے بہت سارے ملکوں میں، اور وہ دوسروں کو چھوڑیے۔ تو یہ جو ہے جو اس وقت تھا ویسے ہی آج بھی ہے بہت ساری جگہوں پہ۔ ان کا حال یہ ہے کہ جیسے فرمایا اگلی آیت میں مشرکین مکہ کے لیے، وہی آج بھی ہے کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرون، یہ اللہ کی نعمت کو، اس کے فضل کو پہچانتے ہیں، پھر اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی انجان بن جاتے ہیں۔ تو کیا کوئی نہیں جانتا کہ بارش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ برسا رہا ہے؟
کوئی نہیں جانتا کہ زمین سے جو بھی سبزہ نکلتا ہے اور جو کچھ رزق حاصل نکلتا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، کسی بھگوان کا دیا ہوا، کسی دیوی دیوتا کا دیا ہوا، کسی وہ پیر اور اس کا فقیر اور کسی قبر کا دیا ہوا، کسی کا نہیں۔ تو یہ جانتے ہیں پھر بھی انجان بن جاتے ہیں۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرون، سبحان اللہ۔ تو آج بھی جیسے وہ تھا اس دور میں کہ سب کچھ اللہ کی نعمت کو یہ ساری جو چیزیں پیچھے بیان ہوئی ہے، آج ہم نے پورا درس سنا، یہ ساری نعمتیں اللہ کی بیان ہوئی، یہ ساری نعمتیں وہ اس وقت بھی لوگ جانتے تھے اور آج بھی جانتے ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، اللہ نہ دے تو پھر یہ کہ کسی کے بس بات نہیں، لیکن پھر وہ انجان بن جاتے ہیں اور اس کو کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان کی اکثریت کیا ہے؟ کافر ہے۔ اس لیے اب اگلی آیت سے ان کو گویا ایک وعید سنائی جا رہی ہے، دھمکی دی جا رہی ہے کہ فرمایا کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ یاد کرو اس دن کو جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر امت، یہ امت آتی رہی، حضرت عیسیٰ کی امت تھی، حضرت موسیٰ کی امت تھی، اب اللہ کے رسول، آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت ہے، وہ امت جن تک آپ نے خود براہ راست پیغام پہنچایا، اور ان کے بعد اب جو ہے نا ان کی امت یہ ذمہ داری ادا کر رہی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ہم ہر امت سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ شہید کے معنی گواہ، اس سے مراد رسول ہوتا ہے۔ یہ کھڑا کریں گے یعنی کس لیے؟ قیامت جب برپا ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہر قوم کی طرف سے لے کر آئیں گے نبی کو، ان کے نبی کو، آئیے آپ نے اب وہاں پہ قوم میرا پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں؟ ہاں پہنچایا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ ہم ہر امت سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور جب یہ گواہ کھڑا کریں گے تو اس وقت صورتحال یہ ہوگی ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، پھر یہ جن لوگوں نے کفر کیا انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یعنی ایک کافر آج جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا دنیا میں، وہاں پہ پہنچ گئے تو اب انہیں موقع نہیں، ظاہر ہے کہ وہاں تو جب پکڑے جائیں گے تو اب دنیا میں بھی دیکھتے ہیں نا بڑے بڑے مجرم اکڑے رہتے ہیں، جس دن دھر لیے جاتے ہیں تو اس دن حضور اور مالک اور سر اور صاحب کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ تو بہت بڑی بارگاہ ہوگی۔ تو فرمایا کہ انہیں جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہیں عذر پیش کرنے کی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بکواس بند کرو، کوئی منہ جیسے کھولیں گے تو اسی وقت بند کر دیا جائے گا۔ اور کہا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان سے یہ فرمائش ہوگی کہ وہ خدا کو راضی کر لیں۔ دیکھیں استعتاب سے ہے، یہ فعل مضارع مجهول یستعتبون، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی سے کوئی شکایت ہے تو وہ کہے کہ مجھ سے معافی مانگو، مجھے راضی کرنے کی کوشش کرو، میری شکایت دور کرو۔ تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہیں یہ موقع نہیں دیا جائے گا، یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ آئیے اب رو گا لیجئے اور معافی مانگ لیجئے، خوب گڑگڑائیے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا اس کو راضی کر لیجئے۔ اب راضی کرنے کا کیا ہے دم ہے، وقت ختم ہو گیا، ہندی میں کہتے ہیں سمے ختم ہو گیا، اب یہ سمے نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، وہ چلا گیا۔ اب یہاں پہ جزا ہے وہ عمل کی جگہ کوئی اور تھی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور جب یہ دیکھ لیں گے ظالم جنہوں نے ظلم کیا، اور ظلم کرنے سے مراد جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس طرح سے اللہ کے حق پر انہوں نے ڈاکہ ڈالا اور خود اپنی جان پر ظلم کیا، تو یہ جو ظالم لوگ جب عذاب دیکھ لیں گے وہاں پہ تو پھر کیا ہوگا؟ وہ عذاب دیکھنے کے بعد وہ عذاب نہ تو اس میں تخفیف ہوگی، اس عذاب کو ہلکا کیا جائے گا، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جو عذاب ہے وہ تو گھٹنے سے رہا، وہ بڑھتا جائے گا۔ ولا ينظرون، نہ موقع دیا جائے گا، یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نہیں ہوگا کہ چلیے 2 دن جل لیے تو اب تیسرے دن جو ہے نا کچھ ان کو چھوڑ دیا جائے، آرام کر لیں، یا دن میں 24 گھنٹے جو ہے جیسے مثال کے طور پر ہے تو 23 گھنٹے جو ہے جلتے رہے جہنم کی آگ میں، اب 1 گھنٹہ تھوڑا آرام کر لیں بھائی، ہانپ ڈانپ کے بیٹھے ہیں تو تھوڑا ان کو موقع دیا جائے، نہیں، کچھ نہیں، کوئی نہ تو ان کو تخفیف ہوگی عذاب میں، بلکہ قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عذاب جو ہے جہنمیوں کے لیے وہ بڑھتا جائے گا، مستقل بڑھتا جائے گا، اس میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور کبھی ایک لمحے کے لیے بھی کہیں وہ نہ مشین فیل نہیں ہوگی عذاب دینے کی، یا کہیں وہ ان کو جو ہے سستانے کا موقع مل جائے، نہیں۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، جب وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، یعنی دنیا میں جو مشرک بن کے رہے، شرک کرتے رہے، جب اپنے شرکا کو وہ دیکھیں گے وہاں پہ، وہ بھی آئیں گے سامنے، دیکھیں گے، کہیں گے کہ پروردگار یہ ہیں ہمارے شرکا
کہ جنہیں ہم آپ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، جن سے دعائیں کرتے تھے، یعنی ان کی عبادت کرتے تھے، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تو وہ ان کی طرف اپنا قول پھینک ماریں گے، گویا جھٹ سے ان کو جواب دے دیں گے کہ تم لوگ جھوٹے ہو۔ تو اب دیکھیں کہ جن کو یہ لوگ شریک بنائے تو ان میں تو کچھ وہ ہیں نا کہ جو بڑے اچھے لوگ ہیں، انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، نیک لوگوں کے انہوں نے، حضرت عیسیٰ مثلا کیا ہے، ان کو بھی جا کہیں گے، دیکھا کہ حضرت عیسیٰ، ارے یہ ہے، تو ان کو ہمارے شریک ہیں۔ اسی طرح سے حتیٰ کہ بعض دوسرے لوگ ہوں گے جو غیر نبی ہوں گے، بلکہ بگڑے ہوئے لوگ جن کو طاغوت کہا گیا، وہ بھی ہوں گے، تو وہ بھی انکار کر دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر جسے بھی اپنا معبود بناتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی اونچا ہو یا خراب ہو یا کچھ بھی ہو، یا وہ لیڈر ہو، سیاسی لیڈر ہو، پولیٹیکل لیڈر، وہاں پہ یہ شرکا جو ہے انکار کر دیں گے۔ گویا یہ سہارا ایک ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کا کہ ہمارے اوپر عذاب پڑا ہے تو ہم ان کو اوپر موڑ دیں تو شاید ہمارا ہٹا کے ان کے سر پہ لاد دیا جائے۔ فرمایا کہ نہیں، وہ تو خود ہی ان کے اوپر پھینک ماریں گے ان کے قول، اپنی بات کو، کہ تم لوگ جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور پھر اس دن سب کے سب اللہ کے سامنے ڈگ ڈال دیں گے، خود سپردگی، خود حوالگی کر دیں گے، کچھ نہیں، یعنی روک نہیں، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، حوالے کر دیں گے، ڈگ ڈال دیں گے، سر جھکا دیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا، یعنی بے دست و پا ہو جائیں گے، بے بس ہو جائیں گے، لاچار ہو جائیں گے، کہیں سے کوئی مدد نہیں ملے گی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو یہ افطرا پردازیاں کرتے رہے وہ سب گم ہو جائیں گے۔ جو افطرا پردازیاں، یعنی جن کو گھڑتے رہے کہ یہ صاحب بڑے پہنچ والے ہیں، یہ معبود ہیں، یہ بھگوان ہیں، یہ بڑے پیر صاحب ہیں، ہم کو بچائیں گے، یہ ان کا افطرا تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے بارے میں جب کچھ کہا ہی نہیں، بتایا نہیں، انسان نے اپنے طور پہ گھڑ لیا ہے تو وہ افطرا ہے، تو وہ جو ہے وہ سب کے سب گم ہو جائیں گے، یعنی کوئی کام نہیں آئیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب ما کانوا یفسدون، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ان کے عذاب کے اوپر عذاب ہم بڑھائیں گے، یعنی اضافہ کرتے جائیں گے، بوجہ اس بگاڑ کے جو دنیا میں وہ کرتے رہے ہیں، جو فساد برپا کرتے رہے ہیں۔ تو ان کفر بھی کیا اور اللہ کی راہ سے دنیا کو روکا، خود کافر ہیں، مجرم ہے، اتنا بڑا جرم پھر یہ ہے کہ اور لوگوں کو بھی روک رہے ہیں، ان کی راہ کھوٹی کر رہے ہیں۔ تو فرمائیں کہ ان کے عذاب کے اوپر عذاب در عذاب ہم ان کو دیں گے اسی فساد کے نتیجے میں۔ اور فرمایا کہ اس دن کو یاد کرو کہ جب ہم ہر امت سے ایک گواہ ان کے اوپر انہی کے درمیان سے نکال کے کھڑا کریں گے۔ پھر یہ بات آئی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت، اور آپ سے پہلے دوسرے انبیاء اپنی امتوں پہ، ہر امت کے اوپر انہی کے اندر سے ان کے اوپر ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں ان کے اوپر، یعنی مشرکین عرب، مکہ والے اور اس وقت جو لوگ تھے، ان کے اوپر تمہیں گواہ بنائیں گے، اور وَنَزَّلْنَا عَلَى، گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ گویا آپ آ کے اور دوسرے انبیاء آ کے اپنی امتوں کے سامنے گواہی دیں گے۔ کیا گواہی؟ ہاں، ہم نے اتمام حجت کر دیا، ہم نے اللہ کا دین پہنچا دیا۔ میں ابھی بتلا چکا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں ہیں، ایک براہ راست وہ قوم جس کے درمیان آپ مبعوث ہوئے، دوسرے پوری دنیا تا قیامت جن کی طرف آپ کی امت کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو پہنچائے، اور یہ شہادت حق ان کے ذریعے سے یہ حق جو ہے نا ادا ہوگا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے تمہارے اوپر الکتاب نازل کی، ہر ایک چیز کی، گویا متعلقہ جو چیز ہے اس کی، ہر ایک چیز کی وضاحت کے لیے، کہ جو کتاب نازل کی جس کا مقصد یہ تھا کہ جس کے ذریعے سے ہر چیز کی ٹھیک ٹھیک وضاحت کر دی جائے، اور پھر یہ کتاب ہدایت بھی بنے اور رحمت بھی بنے، اور اس سے بشارت حاصل ہو مسلمانوں کو، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والوں کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔